نما عرب کا یہ شہر جو یثرب کہلاتا تھا، یہ آب و ہوا کے حوالے سے بالکل خراب تھا۔ اس زمانے کی بات ہے، مشہور تھا کہ یہاں کا آب و ہوا برابر نہیں ہے، سازگار نہیں ہے۔ اما جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو سب کی طبیعتیں بگڑ گئی، آب و ہوا بالکل موافق نہ رہی، صحابہ کرام مریض ہو گئے۔ اما جی فرماتی ہے وہاں ایک نالا تھا جس کا نام تھا بطحان، الف نون بطحان، عرصہ سے اس میں گندے پانی آتے تھے، بہتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا کہ آب و ہوا سازگار نہیں ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف کو اپنی رحمتوں سے دور رکھے کہ انہوں نے ہمیں اپنے محبوب شہر مکہ سے دھکیل کر وباؤں کی شہر کی طرف لے آیا۔ یا اللہ اس شہر کی محبت ہمارے دل میں ڈال۔ پتہ چلا کہ آب و ہوا سازگار نہیں۔ اما جی کی دوسری روایت ہے، فرماتی ہے پیغمبر علیہ السلام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو آب و ہوا اتنا خراب تھا کہ تمام صحابہ کرام بیمار پڑ گئے، یہاں تک کہ سیدنا بلال اور سیدنا صدیق اکبر بھی بیمار ہو گئے۔ اما جی پھر ان کے حال پرسی کے لیے گئی، بعد میں حالات ان کی طبیعت کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام سے تذکرہ کیا، پھر پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ بنسبت مکہ کے اس شہر کی برکتیں دوچند فرما دے، اس کے تول و ترازو میں برکتیں ڈال دے، اس کے آب و ہوا کو امراض سے پاک کر دے اور صحت افزا فرما دے۔ فرمایا یا اللہ اس کے امراض کو جحفہ شہر کی طرف منتقل کر دے۔ دوسری روایت میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی وبائیں خم کی طرف منتقل کر دے۔ جحفہ اور خم یہ دو بستیاں تھیں جو یہودیوں کی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے ایک رات خواب دیکھا۔ خواب میں ایک عورت آئی جو پراگندہ حال ہے، بکھرے ہوئے بال ہے، کالی کلوٹی ہے، سیاہ فام ہے، مدینہ سے نکل رہی ہے، نکل کے جا کے جحفہ مقام پہ ٹھہر گئی۔ اللہ کے رسول جب بیدار ہوئے تو فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو وباؤں سے پاک کر دیا۔